السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں میر بخاری، BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے مصر کے ساتھ تعلقات۔ مصر، جس کو ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے، ایک برادر اسلامی ملک ہے، اور یہ ایک عرب ملک ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے براعظم افریقہ کے ساتھ ہے۔ تو ایک بہت ہی اہم سویلائزیشن ہے یہ ایجپٹ یا مصر کا نقشہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایجپٹ جو ہے یہ دو براعظموں کو آپس میں ملاتا ہے، براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ کو۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک ایسی نہر ہے جس کو نہر سویز کہا جاتا ہے، یہ دو سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے، میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا تجارتی مرکز ہے جو کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت اسی نہر سویز کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس میں مصر میں دنیا کا سب سے بڑا دریا، جس کو نائل ریور یا دریائے نیل کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے لمبا ترین دریا ہے جو کہ میڈیٹرینین سی میں آ کر گرتا ہے، آخر میں شاخیں بناتا ہوا۔ تو یہ وادی نیل کی جو تہذیب ہے بہت پرانی تہذیب ہے۔ اس میں جو اہرام مصر ہیں یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ مصر میں فرعون جو تھے، فرعون، کافی مشہور قصے ہیں فرعون کے حوالے سے۔ فرعون جو تھا کسی شخصیت کا نام نہیں تھا بلکہ عہدے کا نام تھا۔ تو اس وقت کا جو ملک کا حکمران ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ تو آج تک ان کی جو لاشیں حنوط کر کے محفوظ کی گئی ہیں وہ انہی اہرام میں موجود ہیں، اور ان کی جو تہذیب ہے اس وقت کی جدید تہذیب ہوا کرتی تھی، جنہوں نے کافی کام کیے۔ یہ ایک فرعون کا جو حلیہ یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کا دارالحکومت قاہرہ ہے، مصر کا دارالحکومت۔ دریائے نیل اس کے درمیان سے گزرتا ہے، انتہائی خوبصورت اور دلکش اس کا نظارہ ہے۔ اس تصویر کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ انتہائی خوبصورت ملک ہے، اور اپنے محل وقوع کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ اس میں ہم اس کے نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مصر کے آس پاس کے جو ممالک ہیں اس میں لیبیا، یہ بھی ایک اہم ملک ہے۔ لیبیا اس کے ساتھ موجود ہے، افریقہ کا ملک ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان، جہاں سے دریائے نیل آ رہا ہے، یہ بھی اس کا ہمسایہ ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ سی، جس کے پار جو ہے سعودی عرب موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کا وادی سینا جو ہے مصر کا، اس کی سرحد اسرائیل کے ساتھ ملتی ہے، اور غزہ جو کہ بہت ہی اہم ایریا ہے فلسطین کا، وہ بھی مصر کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سرحد تھوڑا سا لنک اردن کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میڈیٹرینین سی جو کہ یورپ کو ملاتا ہے افریقہ اور ایشیا کے ساتھ، وہ بھی مصر کے ساتھ اس کی سرحدیں موجود ہیں۔ تو مصر انتہائی اہم ملک، اور خاص طور پر جب یہاں پر عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے، اسلامی جو سلطنت تھی جب وہ ٹکڑے ہوتی ہے، تو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک جو تھا یہی مصر تھا۔ تو وہ اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کے حوالے سے آگے آنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا تو مصر میں ایک وہ جیلسی والا فیکٹر آ گیا کہ پاکستان مصر سے پہلے ہی مطلب کہ ایک مسلمانوں کا بڑا ملک بن گیا اس وقت، کیونکہ پاکستان کے دو حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ تو پاکستان جو تھا اس وقت مسلم دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بن گیا تھا۔ موجودہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اتنا زیادہ نہ کلوز ریلیشن ہے، نہ ہی ان کی آپس میں آج کل کوئی رقابت یا دشمنی پائی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے مصر کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے سلیبس میں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ مصر قدیم انسانی تہذیب کا گہوارہ ہے، قاہرہ اس کا دارالحکومت ہے، جیسا کہ میں نے اپنے اس میں دکھایا بھی ہے اپنے قاہرہ کی کچھ تصاویر۔ مسلم ممالک میں مصر کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان اور مصر کے ابتدائی تعلقات مختلف شکوک و شبہات کا شکار رہے،
جس کی وجہ سے ماضی میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہ رہے، لیکن پاکستان نے عالم اسلام سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول بنا رکھا ہے۔ اس لیے پاکستان مصر سے بہتر تعلقات قائم کرنے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا ہے۔ قیادت کی رکاوٹ: خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصر اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک سمجھا جانے لگا۔ پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا اعزاز حاصل ہوا تو مصر کے قائدین نے رکاوٹ محسوس کی اور پاکستان کو اپنا حریف سمجھنے لگے۔ پاکستان کی سیٹوں اور سینٹوں میں شرکت: پاکستان اور مصر کے درمیان غلط فہمیوں کا آغاز اس وقت ہوا جب پاکستان نے سینٹوں اور سیٹوں جیسے دفاعی معاہدوں میں شرکت کی۔ سیٹوں اور سینٹوں میں شرکت کے بعد پاکستان مکمل طور پر مغربی بلاک میں شامل ہو گیا۔ اس سے پاکستان کی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کا تصور مجروح ہوا۔ دوسری طرف مصر کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ پاکستان امریکی مفادات کے لیے عرب ممالک کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ اس کے بعد مصر کے بھارت کے ساتھ تعلقات: پاکستان اور مصر کے مابین سرد مہری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنڈت نہرو نے صدر جمال عبد الناصر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ صدر ناصر نے مغربی بلاک کے معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہو گیا۔ صدر ناصر عرب دنیا کی قیادت کا مرکز قاہرہ میں دیکھنا چاہتے تھے اور بھارت جنوب مشرقی ایشیا کی قیادت کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ دونوں ممالک نے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہے نہر سویز کا مسئلہ۔ مصر اور پاکستان کے تعلقات کو اس وقت زبردست دھچکا لگا جب 1956 میں مصر نے نہر سویز کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ رد عمل کے طور پر فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے مصر کے خلاف فوجی کارروائی کی۔ پاکستانی عوام نے فرانس، برطانیہ اور اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کی اور جگہ جگہ جلوس نکال کر مصر کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا، جبکہ حکومت پاکستان نے امریکہ کے زیر اثر اس حساس معاملے پر مصر کی کھل کر حمایت نہ کی، جس سے مصری عوام کو شدید رنج ہوا۔ پاک بھارت جنگوں میں مصر کی سرد مہری: 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پورے عالم اسلام نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی، لیکن صدر ناصر نے بھارت کے موقف کی تائید کی۔ اقوام متحدہ میں کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کے مسئلے پر بیشتر اسلامی ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن مصر نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اس وجہ سے بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد سربراہان کے سرکاری دورے: 1959 میں پاکستان کے صدر محمد ایوب خان نے مصر کا دورہ کیا۔ 1960 میں صدر جمال عبد الناصر پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو پاکستانی عوام نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ انہوں نے مسئلہ سویز پر مصر کی حمایت کرنے پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح باہمی گفت و شنید سے دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں کم ہونا شروع ہو گئیں اور سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی میدان میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ 1971 میں جب پاکستان کو بھارتی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا تو مصر نے پاکستان کی مکمل اخلاقی اور مادی مدد کی۔ عرب اسرائیل جنگ: 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں جب عربوں کو اسرائیل کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو صدر ناصر کی قیادت کو زبردست دھچکا لگا۔ اس شکست کے بعد صدر ناصر عالم اسلام کے اتحاد کے قائل ہو گئے۔ بعد ازاں انہوں نے 1969 میں اسلامی کانفرنس کے قیام میں نمایاں کردار ادا کیا اور اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ملت اسلامیہ کے مفاد کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور: 1970 میں صدر ناصر کے انتقال کے بعد انور سادات مصر کے سربراہ بنے۔ انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد مسلم امہ کو درپیش مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے
1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس بلایا گیا۔ پاکستان اس کانفرنس کا میزبان تھا۔ کانفرنس میں انور سادات نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں شرکت سے مصر اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد ہے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں روس نے کھل کر مصر کی حمایت نہیں کی اور بالواسطہ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ صدر ناصر کے انتقال کے بعد جب انور سادات برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مصر میں روس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس پر روس نے مصر کو جدید اسلحہ کی ترسیل روک دی۔ ان حالات میں مصر کو اپنی ضرورت کا اسلحہ فرانس سے خریدنا پڑا۔ 1973 میں مصر نے امریکہ کے تعاون سے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، جسے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا کا نام دیا گیا۔ اس سمجھوتے کے تحت مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل سے 30 سال جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ عرب ممالک نے مصر کے اس اقدام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اسے اسلامی کانفرنس سے نکال دیا۔ بہت سے عرب ممالک نے مصر کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے۔ اسلامی کانفرنس میں مصر کی واپسی میں پاکستان کا کردار۔ پاکستان نے ہمیشہ عالم اسلام کے اتحاد کو مقدم رکھا، اسی لیے پاکستان نے اسلامی کانفرنس میں مصر کی واپسی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ 1984 میں اسلامی کانفرنس کا اجلاس کاسا بلانکا میں منعقد ہوا تو صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے اپنے تاریخی خطاب میں مصر کی واپسی کی پرزور تائید کی اور یوں پاکستان کی تجویز پر مصر دوبارہ اسلامی کانفرنس کا رکن بن گیا۔ مصر نے اس سلسلے میں پاکستان کی پرخلوص کوشش کو سراہا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید خوشگوار ہو گئے۔ پاکستان کے فراخ دلانہ رویے کے باعث دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، دوستی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج دونوں ملک نہ صرف باہمی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے مفادات کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے پاکستان کے مصر کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔